زمان قدیم کی بات ہے جب عرب کے ریگستانوں میں قبائل آباد تھے اور لوگ اپنی عزت اپنی روایت اور اپنے کردار سے پہچانے جاتے تھے۔ انہی دنوں عرب میں ایک نام ایسا تھا جو سخاوت کی مثال بن چکا تھا، حاتم طائی۔ حاتم طائی کی رحمت اور سخاوت کا چرچا عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے حاتم اگر کسی بھوکے کو دیکھ لے تو اپنا آخری نوالا بھی دے دیتا ہے، لیکن یہی شہرت پڑوسی ملک کے بادشاہ نوفل کو بالکل پسند نہیں تھی۔ نوفل کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگی۔ وہ کہتا تھا بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے سر پر تاج ہو، تخت ہو، لوگ حاتم جیسے ایک قبیلے کے سردار کو مجھ سے زیادہ عزت کیوں دیتے ہیں؟ اسی حسد میں نوفل نے اعلان کر دیا حاتم کوئی بادشاہ نہیں، میں اس کی یہ شہرت مٹا کر رہوں گا۔ اور پھر نوفل نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ حاتم طائی کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ حاتم طائی امن پسند انسان تھے، انہوں نے سوچا اگر میں جنگ کروں گا تو ہزاروں بے قصور لوگ مارے جائیں گے، میں اپنی وجہ سے خون خرابہ نہیں چاہتا۔ یہی سوچ کر حاتم طائی نے تنہا اپنا قبیلہ چھوڑ دیا اور دور پہاڑوں میں ایک غار میں پناہ لے لی۔ ادھر نوفل نے حاتم کے علاقے پر قبضہ کر لیا، مگر اسے سکون پھر بھی نہ ملا۔ اس نے اعلان کروایا جو کوئی حاتم طائی کو زندہ مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 500 سونے کی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ انعام کی خبر سنتے ہی لوگ لالچ میں حاتم کی تلاش میں نکل پڑے، مگر حاتم طائی اسی غار میں خاموشی سے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی اس غار کے قریب سے گزرے۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے تھک کر آہ بھری اور کہا اے کاش اگر حاتم طائی مل جاتا تو ہم اسے نوفل کے پاس لے جاتے، 500 اشرفیاں مل جاتی اور ہماری غریبی ختم ہو جاتی۔ بیوی نے فوراً کہا چپ رہو، حاتم کوئی عام آدمی نہیں، وہ ایک نیک انسان ہے، کیا ہم چند پیسوں کے لیے ایک سخی کا خون بیچیں گے؟ یہ بات حاتم طائی غار کے اندر سن رہے تھے، ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے سوچا حاتم اگر تیری جان کسی غریب کے کام آ جائے اور اس کا گھر بس جائے تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی۔ حاتم فوراً غار سے باہر آئے اور بوڑھے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں ہی حاتم طائی ہوں، مجھے پکڑ لو اور نوفل کے پاس لے جاؤ۔ بوڑھا کانپ اٹھا کبھی نہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حاتم نے کہا اگر تم مجھے نہیں لے جاؤ گے تو میں خود چلا جاؤں گا، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی دوران کچھ اور لوگ وہاں آ گئے، انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور زبردستی گرفتار کر لیا۔ حاتم طائی کو زنجیروں میں باندھ کر نوفل کے دربار لے جایا گیا۔ دربار میں ہنگامہ مچ گیا، ہر کوئی کہہ رہا تھا بادشاہ سلامت، حاتم کو میں پکڑ کر لایا ہوں، انعام مجھے ملنا چاہیے۔ نوفل نے حاتم سے پوچھا بتاؤ حاتم تمہیں کس نے پکڑا ہے؟ حاتم مسکرائے اور اس بوڑھے لکڑہارے کی طرف اشارہ کیا اور بولے اصل میں مجھے اسی غریب نے پکڑا ہے، انعام کا حقدار بھی یہی ہے۔ بوڑھا آگے بڑھا اور روتے ہوئے بولا نہیں بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ ہے، حاتم نے خود اپنی جان قربان کی تاکہ میری غریبی دور ہو جائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، بادشاہ نوفل کا سر شرم سے جھک گیا، وہ تخت سے اتر آیا، اس نے حاتم کی زنجیریں کھول دیں اور کہا حاتم آج مجھے سمجھ آ گیا کہ تم صرف مال کے نہیں اپنی جان کے بھی سخی ہو۔ نوفل نے معافی مانگ لی، اس نے حاتم کا قبیلہ اور علاقہ واپس کر دیا اور اس بوڑھے لکڑہارے کو 500 کے بجائے 5000 اشرفیاں انعام میں دیں۔ اس طرح حاتم طائی کی سخاوت نے صرف ایک غریب کا گھر ہی نہیں بسایا بلکہ ایک بادشاہ کا دل بھی جیت لیا۔ اصل سخاوت یہ نہیں کہ جب پاس بہت کچھ ہو تو دے دیا جائے، اصل سخاوت یہ ہے کہ جب خود مشکل میں ہو پھر بھی دوسروں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی جائے۔